بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ گزشتہ دنوں کی گفتگو میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا نہیں کرتا۔ تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ ایک تو ہوتی ہے ہدایت اور ایک ہوتی ہے معافی، یعنی توبہ وہ بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اسی کا یہ دوسرا پارٹ ہے، اور اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب ہدایت ایسی چیز ہے کہ ہم آ کر اس عمر میں ہدایت مانگتے ہیں جب ٹھوکریں کھا کھا کر کئی تجربات ہو چکے ہوتے ہیں، انسان کا شعور پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہدایت مانگنے کی جو بہترین عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے، اور جوانی میں ہی توبہ بھی کرنی چاہیے، چونکہ جوانی کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ہم معافی مانگتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگا کے، یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا جائے یا ہو گیا ہو انجانے میں جانے انجانے میں، تو اس گناہ کا اقرار کیا جائے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا۔ دوسری شرط اس پہ یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی محسوس ہو، ندامت ہو، پھر اللہ سے کہا جائے کہ اللہ میں اس گناہ پہ مجھے شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ جو ہو گیا میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار گناہ کریں، بار بار معافی مانگیں، بار بار گناہ کریں، بار بار، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ 2-4 بار یہ گناہ کر کے تو میں اس کے بعد معافی مانگ لوں گا۔ معافی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ جس طرح ہدایت مانگنے کا ٹائم جوانی ہے، تو اسی طرح جو توبہ استغفار کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی موت سے پہلے ہوتا ہے، اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری موت کس وقت ہو جائے گی، اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے تمام انسانوں کو جن کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، تو ان کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ فرشتے ساری رات اس شخص کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر کے رات کو سوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت پورا دن جو گزرا آپ کا، اس کے اعمال افعال جو آپ نے کام کیے، ان سب کے اوپر لازمی نظر دوڑائیں، پورے دن کے کام کے اوپر، کہاں میں نے کوئی غلط کام کیا، کہاں میں نے ٹائم ضائع کیا، کہاں میں نے آج نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، میں نے حدیث سنی پڑھی نہیں سنی، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کریں گے آپ، تو پھر ان میں سے جو آپ دیکھیں کہ میں نے جو غلط کام کیے ہیں، میں نے کہاں کہاں ٹائم ضائع کیا، تو آپ ارادہ کریں کہ کل یہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرے دن آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور وہ غلط کام یا ٹائم ضائع نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کی یاد میں ذکر و فکر میں لگے رہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، آپ ایک ہفتہ یہی عمل کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہی تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی خامی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔